الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین عزیز محتشم، کچھ دن قبل ہم نے خواتین کے متعلق ہم نے عرض کیا تھا کہ خواتین کا پڑھنا لکھنا قرآن اور حدیث کی روشنی میں، تو آج بھی ہم اسی مناسبت سے پھر سے حاضر ہوئے ہیں حصہ نمبر 100 میں کہ ابتدائی دور اسلام میں 5 عورتیں لکھنا پڑھنا جانتی تھیں: حضرت ام کلثوم، حضرت عائشہ بنت سعد، مریم بنت مقدار، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کتابت سکھاتی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ انہیں خوش خطی بھی سکھاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس توجہات کا نتیجہ تھا کہ تمام اسلامی علوم اور فنون مثلا حدیث، فقہ، فتویٰ، خطابت، شاعری اور طب اور جراحت میں بے شمار صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن نے کمال حاصل کیا۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کے دور میں بھی خواتین کی تعلیم اور تربیت کے طرف بھرپور توجہ دی گئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مملکت کے تمام اطراف میں یہ فرمان جاری کیا کہ علموا نساؤکم، یعنی اپنی خواتین کو سورہ نور ضرور سکھاؤ کہ اس میں خانگی اور معاشرتی زندگی کے متعلق بے شمار مسائل اور احکام موجود ہیں۔ افسوس کہ قرآن اور سنت کی اتنی تاکید کے باوجود بھی آج ہم لوگ لڑکیوں کی تعلیم کی طرف سے غافل ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی بچوں سے نوکری تو نہیں کروانی یا اپنی بیویوں کی کمائی نہیں کھانی، لہذا ان کو تھوڑی بہت تعلیم دلانا کافی ہے، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ ایک عورت کو تعلیم دلانا پورے خاندان کو تعلیم دلانا ہے، کیونکہ ماں کی گود ہی بچے کی اولین درسگاہ ہوتی ہے۔ اگر وہ تعلیم یافتہ ہوگی تبھی اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکے گی۔ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اس سے لڑکیاں بگڑ جاتی ہیں، لیکن اس کا حل یہ نہیں کہ سرے سے تعلیم ہی نہ دلائی جائے، بلکہ ان کی ایسی تربیت کی جائے کہ وہ کہیں بھی جائیں لیکن وہ تبدیل نہ ہوں۔ اور پھر یہ بھی کہ تعلیم کے بعض شعبوں میں مسلم خواتین کو لامحالہ مرد ڈاکٹروں سے علاج کرانا ہوگا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے سامنے قابل سطر اعضاء کھولنی پڑیں گی۔ یہ تو صرف دنیاوی محاذ ہے۔ اگر کسی کو مسائل یعنی حیض و نفاس و استحاضہ، تمام طرح کے مسائل جو عورتوں کے لیے بالخصوص ہوں، یہ ایسے مسائل ہیں جن سے ایک عورت اپنے شوہر دیگر حضرات سے پوچھنے میں جھجک محسوس کرتی ہے، اور اپنے معاشرے میں بڑھتی خرابیاں کو روکنے کے بجائے اور اس میں غرق ہوتی چلی جاتی ہے، اور شرمندگی کرتے ہوئے اپنے اندر مزید خرابی اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پر آئلی چیزوں میں عمل پیرا نہ ہونے کی صورت میں وہ گناہگار ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کا شوہر انتقال ہو جائے تو اب ایک غلاموں کی طرح زندگی گزارتی پھرتی ہے، لیکن اگر آپ تعلیم یافتہ ہوں گے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے اندر جو بھی شرمندگی ہوگی آپ اس سے ہمکنار ہو کر اپنی زندگی کی گاڑی بڑھا سکتے ہیں۔ ایک تعلیم یافتہ عورت شوہر کے انتقال کے بعد نوکری کے اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی کی گاڑی آسانی سے کھینچ سکتی ہے۔ خواتین اسلام تعلیمات سے غفلت کا نتیجہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، مختلف شرک و بدعات، والدین اور دوسرے لوگوں کے حقوق سے ناواقفیت، شوہر کی عدم اطاعت، اس سے غیر ضروری مطالبات کر کے ناک میں دم کرنا، اولاد کے لیے جادو ٹونا، ایک دوسرے پر لعن طعن، غیبت، فیشن اور عریانیت میں حجابی اور فضول رسم و رواج کے مرتب ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس ایک تعلیم یافتہ عورت صحیح، غلط، حق اور ناحق اور جائز اور ناجائز کی نہ صرف تمیز کرتی ہے بلکہ اپنی زندگی میں آنے والے تمام مسائل کو خوش اسلوبی سے حل کرتی ہے۔ اسلامی تاریخ پر نظر
جائے تو معاشرے کی تعمیر اور ترقی خواتین کا کردار بڑا درخشاں اور مثالی نظر آتا ہے۔ ان کی خدمات ہمہ جہت ہیں، خاص طور سے علوم اور فنون کی اشاعت کے میدان میں انہوں نے بہت سرگرمی سے حصہ لیا۔ اسلام کی ابتدائی صدیوں میں ان کا یہ کردار بہت نظر آتا ہے۔ علم کی نسل در نسل منتقلی میں خواتین نے اہم کردار نبھایا ہے۔ انہوں نے قرآن کریم حفظ کیا اور حفظ کرایا، تجوید اور علم قرآن میں مہارت حاصل کی اور دوسروں کو یہ فن سکھایا ہے۔ اپنے شیوخ سے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا سرمایہ حاصل کیا اور پوری حفاظت کے ساتھ اسے دوسروں تک پہنچایا ہے۔ فقہ سے اشتغال رکھا اور اپنے فتاویٰ کے ذریعے عوام کی رہنمائی کی ہے۔ زہد تصوف میں شہرت حاصل کی ہے اور واعظ اور ارشاد کی محفلیں سجائی ہیں۔ الغرض علوم اور فنون اور خاص طور پر اسلامی علوم کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو خواتین کا مرہون منت نہ ہو۔ فروغ علم کا ایک اہم ذریعہ یہ ہے کہ تعلیم اور تربیت کے لیے مکاتب، مدارس، رباطات، ادارے اور مراکز قائم کیے جائیں، ان کے لیے اوقاف خاص کیے جائیں، ان میں تعلیم دینے والوں کے لیے وظائف مقرر کیے جائیں اور تعلیم حاصل کرنے والوں کے مصارف برداشت کیے جائیں۔ جن لوگوں نے خود کو علمی کاموں کے لیے وقف کر رکھا ہے انہیں معاشی تگ و دور کرنے سے آزاد رکھا جائے۔ اسلامی تاریخ بتاتی ہے کہ حکمران طبقے سے تعلق رکھنے والی اور دولت اور ثروت سے بہرہ ور خواتین نے ہر دور میں یہ خدمات انجام دی ہیں۔ یہاں صرف چند مثالیں میں عرض کرتا ہوں۔ عباسی خلیفہ ہارون رشید المتوفی 193 ہجری کی بیوی زبیدہ بنت جعفر المتوفی 216 ہجری کو رفاہی کاموں کی انجام دہی کے معاملے میں بہت شہرت حاصل ہے۔ اسے قرآن مجید کی تعلیم سے بہت دلچسپی تھی۔ ابن خلقان نے لکھا ہے کہ اس نے اپنی 100 باندیوں کو اس کے لیے فارغ کر رکھا تھا۔ کأن لها 100 جاریہ یحفظن القرآن ولکل واحدۃ ورد عشر القرآن وکان یسمع فی قصرها قدو النحل من قراءۃ القرآن، یعنی اس کی 100 سے زیادہ باندیاں تھیں جو زیادہ تر وقت قرآن کریم کی تلاوت اور حفظ میں مشغول رہتی تھیں۔ ان میں سے ہر ایک قرآن کی 10ویں حصے کی تلاوت کرتی تھی۔ محل میں ان کی آواز شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی مثل سنائی دیتی تھی۔ زمرد خاتون المتوفی 557 ہجری جو دمشق کے حکمران الملک دقاق کی بہن تھی، انہوں نے مدرسہ قائم کیا تھا جو المدرسۃ الخاتونیہ البرانیہ کے نام سے معروف تھا۔ عائشہ خانم 12ویں صدی ہجری نے 1154 ہجری میں ایک مسافر خانہ تعمیر کرایا تھا جس کو سبیل عائشہ خانم کہا جاتا تھا۔ اس کے اوپر انہوں نے قرآن کی تعلیم کے لیے ایک مکتب قائم کیا تھا اور ان دونوں کے مصارف کے لیے بہت سی جائیدادیں وقف کر دی تھی اور اپنے ورثاء کو ان کا متولی بنا دیا تھا۔ یمن کے سلطان الملک المظفر کی بیوی مریم نے زبید میں المدرسۃ المجاہدیہ قائم کیا۔ اس میں یتیم اور غریب بچوں اور دیگر طالب علموں کو داخل کیا۔ اس میں امام، مؤذن اور معلم کو رکھا اور اس کے مصارف کے لیے وقف کا معقول نظم کیا۔ السیدہ ملکہ بنت ابراہیم بعلیہ دمشقیہ نے خواتین کے لیے مخصوص ایک رباط قائم کیا جس میں قرآن مجید کی حفظ اور حدیث نبوی کی تعلیم کا نظم کیا۔ علوم اسلامیہ کی اشاعت اور ترویج کا کام عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ہی سے شروع ہو گیا تھا اور خواتین نے اس میں سرگرمی سے حصہ لیا۔ امہات المؤمنین میں خاص طور پر حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہن نے بڑے پیمانے پر امت کو علمی فیض پہنچایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت ذہین اور غیر معمولی حافظہ کی مالک تھی، چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہوئی ہر بات کو اس کی صحیح ترین اور کامل ترین شکل میں یاد رکھا اور آپ کے جن اعمال کا مشاہدہ کیا ان کو بھی پوری طرح سمجھ کر اپنے ذہن میں محفوظ رکھا۔
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 50 برس تک زندہ رہیں اور مسلمانوں کی 2 نسلوں تک آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہنچانے کا ذریعہ بنی۔ وہ ایک قسم کا زندہ ٹیپ ریکارڈ بن کر تقریباً نصف صدی تک امت کے حق میں فیض رسانی کا ذریعہ بنی رہی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 2210 احادیث مروی ہیں۔ ان سے 299 صحابہ اور تابعین نے روایت کیا ہے، جن میں 66 خواتین تھیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شمار فقہائے صحابیات میں ہوتا ہے۔ علامہ ابن قیم جوزی نے لکھا ہے کہ اگر ان کی فتویٰ جمع کی جائیں تو ایک رسالہ تیار ہو سکتا ہے۔ بحوالہ اعلام الموقعین ابن قیم دار الکتب علمیہ، ان سے 101 صحابہ اور تابعین نے روایت کی ہیں، جن میں 23 خواتین ہیں۔ احادیث کی روایات میں صحابیات، تابعیات اور بعد کے خواتین نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ یا صرف ہم مشہور خواتین کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سید التابعین حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ المتوفی 94 ہجری بڑے علم اور فضل کے مالک تھے۔ ان کے حلقے درس سے بے شمار لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور ان سے احادیث روایت کی۔ ان کی صاحبزادی درہ نے ان سے مروی تمام احادیث حفظ کر لی تھی۔ خلیفہ وقت عبد الملک بن مروان المتوفی 86 ہجری نے اپنے بیٹے اور ولی عہد ولید کے لیے ان کا رشتہ مانگا، لیکن ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا اور ان کا نکاح اپنے ایک شاگرد ابن ابی وداعہ سے کر دیا۔ نکاح کے کچھ روز کے بعد جب شوہر حضرت ابن مسیب کے علمی مجلس میں جانے لگے تو بیوی نے کہا، اجلس اعمل اعلمک علم سعید، یہی رہے، میرے والد حضرت سعید کے پاس جو علم ہے وہ میں آپ کو دے دوں گی۔ بحوالہ ابن الحاج المدخل، ابن سعد الطبقات، ابو نعیم حلیۃ الاولیاء۔ امام مالک بن انس المتوفی 1779 ہجری کی صاحبزادی کی پوری موتایات تھی، ان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنے والد کی حلقے درس میں دروازے کی اوٹ سے شریک رہتی تھی۔ احادیث پڑھنے میں کوئی شخص غلطی کرتا تو وہ دروازہ کھٹکھٹا دیا کرتی تھی۔ امام مالک سمجھ جاتے اور پڑھنے والے کی اصلاح کر دیتے تھے۔ فاطمہ بنت منذر بن زبیر بن عوام عظیم محدثہ اور فقیہہ تھی۔ انہوں نے بہت سی احادیث کی روایت کی ہیں، خاص طور پر اپنی دادی حضرت اسماء بنت ابی بکر سے۔ ان کی بیشتر روایات ان کے شوہر حضرت حشام بن عروہ المتوفی 146 ہجری کے واسطے سے مروی ہیں۔ نفیسہ بنت حسن بن زید بن حسن بن علی بن ابی طالب المتوفی 208 ہجری، جو امام جعفر صادق کی بہو تھی، بڑی صاحب علم اور فضل خاتون تھی۔ وہ اپنے شوہر اسحاق معتمن کے ساتھ مدینہ سے مصر چلی گئی تو وہاں ان کی شہرت دور دور تک پھیل گئی، چنانچہ لوگ علم کی پیاس بجھانے کے لیے جوق در جوق ان کے گھر کا رخ کرتے تھے۔ ان کے شاگردوں میں سب سے مشہور نام امام شافعی کا ہے، جو ان سے علمی استفادہ کے لیے برابر ان کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ سیدہ نفیسہ حدیث اور تفسیر قرآن دونوں کی بڑی عالمہ تھی، انہیں پورا قرآن حفظ تھا۔ وہ احادیث بھی روایت کرتی تھی۔ مورخین نے دونوں میدانوں میں ان کی عظمت اور مہارت کا تذکرہ کیا ہے۔ زرکلی نے لکھا ہے کہ عالمہ بالتفسیر والحدیث، وہ تفسیر اور حدیث کی عالمہ تھی۔ سیدہ نفیسہ کی علمی عظمت کا اعتراف ہی ہے کہ تاریخ میں ان کی شہرت نفیسۃ العلم کے نام سے ہے۔ آج ہمارے درمیان اس موضوع پر مباحثے جاری ہیں کہ مساجد میں خواتین کا داخلہ جائز ہے یا نہیں، جبکہ ابتدائی صدیوں میں خواتین کے علمی دروس کی مجلسیں منعقد ہونا ایک عام بات تھی۔ وہ اپنے گھروں میں، دوسروں کے گھروں میں، مسجدوں میں، مدارس میں، رباطات میں، باغات میں اور دیگر مقامات میں مسند تدریس پر بیٹھی تھی، اور ان سے استفادہ کرنے والوں میں مرد اور خواتین دونوں ہوتے تھے۔ اسلام میں 3 مسجدوں، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ مورخین نے صراحت کی ہے
کہ ان سب میں خواتین کی علمی مجلسیں منعقد ہوتی تھی اور وہ باقاعدہ درس دیتی تھی۔ مسجد حرام میں درس دینے والوں میں ام محمد سارہ بنت عبد الرحمن مقدسیہ، مسجد نبوی میں درس دینے والی خواتین میں ام الخیر و ام محمد فاطمہ بن ابراہیم بن محمود جوہری المعروف بالبطاعی، قاضی قضا شیخ تقی الدین سلیمان بن حمزہ کی بیوی زینب بنت نجم الدین اسماعیل المقدسیہ، ام محمد زینب بنت احمد بن عمر مقدسیہ، اور مسجد اقصی میں درس دینے والی خواتین میں ام الدرداء تابعیہ اور ام محمد ہدیہ بنت علی بن عسکر بغدادی 8ویں صدی ہجری شہرت رکھتی تھی۔